الہدایت اسٹوڈیو پر آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم اور حیرت انگیز معجزے میریکل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 15ویں پارے سورہ الکہف میں بے حد تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آج بھی ہر مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ جب پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے تب بھی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ یہ واقعہ آج سے صدیوں پرانا ہے، جب رومانیہ روم کے علاقے افسوس افیسس میں ایک ظالم اور بت پرست بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس ڈیسیس تھا۔ دقیانوس نہ صرف خود بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ اس نے اپنی پوری رعایا کو بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ جو کوئی اس کے اس حکم کو ماننے سے انکار کرتا اسے بے حد دردناک موت دی جاتی تھی۔ اسی دور میں اس شہر کے کچھ رئیس اور اونچے گھرانوں کے نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دنیا اور کائنات کا نظام کسی پتھر کے بت کے بس میں نہیں بلکہ اس کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ ان نوجوانوں نے ظالم بادشاہ اور دنیا کے تمام عیش و آرام کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنے ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور گپ چپ طریقے سے بت پرست شہر کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ نوجوان رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل رہے تھے تو راستے میں ایک وفادار کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ نوجوانوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تاکہ وہ بھونک کر سپاہیوں کو چوکنا نہ کر دے، مگر اللہ کے حکم سے اس وفادار جانور نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ نیک نوجوان شہر سے دور ایک پہاڑی کی طرف نکل گئے جہاں انہیں ایک بڑی گفا کیو دکھائی دی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اسی گفا کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے وہ دعا مانگی جسے قرآن کی آیت نمبر 10 میں محفوظ کر لیا گیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں درستی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما۔ جیسے ہی وہ اس گفا میں داخل ہوئے، اللہ رب العزت نے ان پر ایک گہری اور میٹھی نیند طاری کر دی۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ یہ کائنات کے مالک کی طرف سے ان کے جسم اور ایمان کی حفاظت کا ایک انوکھا انتظام تھا۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی اور وہ صدیوں کے لیے ایک ایسی گہری نیند میں سو گئے جہاں دنیا کی کوئی آواز، کوئی آہٹ انہیں بیدار نہیں کر سکتی تھی۔ ظالم بادشاہ دقیانوس کے سپاہی جب انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس پہاڑی تک پہنچے تو اللہ نے اس گفا کے منہ پر ایسی دہشت اور ہیبت طاری کر دی کہ کسی سپاہی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اندر جھانک کر دیکھ سکے۔ سپاہیوں نے سمجھا کہ وہ اندر ہی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے انہوں نے گفا کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچے بنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت زمین کی گہرائیوں میں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مسیحت اور قدرت دیکھیے، صدیاں گزر گئیں، حکومتیں بدل گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں اور مٹی ہو گئیں، مگر گفا کے اندر وہ نیک نوجوان اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کی کروٹیں بدلتی رہے تاکہ ان کے جسم کو زمین سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آخرکار 309 سال بعد اللہ نے انہیں بیدار جاگنے کا حکم دیا۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے بس کچھ گھنٹے ہی آرام کیا ہے۔ آپس میں پوچھا، ہم یہاں کتنی دیر رہے؟ کسی نے کہا، شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں تیز بھوک لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجا کہ وہ صاف ستھرا کھانا لے آئے اور بہت ساودھانی برتے تاکہ کسی کو ان کے ہونے کا پتہ نہ چلے۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا لگا۔ گلیاں، بازار، لوگوں کا لباس اور ان کا انداز، سب کچھ نیا تھا۔ یہاں تک کہ جس بت پرست شہر سے وہ بھاگے تھے وہاں اب اللہ کو ماننے والے ایمان والے لوگ آباد تھے۔ وہ ایک دکان پر پہنچا اور کھانا مانگا۔ جب اس نے پیسے کے طور پر اپنی پرانی مہر سکہ دکاندار کو دی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ سکہ صدیوں پرانا تھا جو اس زمانے میں اب چلتا ہی نہیں تھا۔ دکاندار نے پوچھا، تم کون ہو؟
ये पुरानी सल्तनत का सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? क्या तुम्हें कोई घड़ा हुआ खजाना मिला है? देखते ही देखते शहर में यह खबर फैल गई। लोग हैरान थे कि यह नौजवान उस दौर का लिबास पहने हुए है जो सदियों पहले मिट चुका था। हकीकत सामने आई तो लोग समझ गए कि ये वही बरगुज़ीदा नौजवान हैं जिनकी दास्तान उनके बुजुर्गों से सुनी थी। अल्लाह ने उनके जरिए लोगों को यकीन दिलाया कि कयामत आना हक है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना बिल्कुल सच है। इस वाक़े के बाद उन नौजवानों को फिर से गुफा में भेज दिया गया और अल्लाह ने उन्हें अपनी रूहानी पनाह में हमेशा के लिए वापस बुला लिया। उनके गुफा के मुंह पर लोगों ने एक इबादतगाह मस्जिद बना दी। अल हिदायत स्टूडियो के दोस्तों, असहाब कहफ का यह वाक़या हमें सबक देता है कि जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, अल्लाह उसे ज़मीन की गहराइयों में भी महफूज रखता है और वक़्त उसके लिए ठहर जाता है। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत ही असल हिफाजत है। अगर इस वाक़े ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपना पक्का मोमिन बनाए। आमीन।